جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلاں بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں۔ کیا میں نے نام غیروں کا؟ اللہ اکبر۔ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے تعویذ باندھنا کیسا ہے۔ ایک بار بیان کو مکمل سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ سنیے۔ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہو۔ ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے، ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا، یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ اللہ اکبر۔ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ اکبر۔ اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ، اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ تو کرو، فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں، ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔
یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا او میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ اکبر تیری رگ رگ بنانے والا میں، اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے؟ دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلاں بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں مارو۔ کیا میں نے نام غیروں کا؟ اللہ اکبر تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کی قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے۔ اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں، قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، اللہ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نل کے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔
نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا. اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اللہ اکبر. تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں، وقت کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں. گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا. تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی. ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں. کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر. ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا
وقت قیامت کا آیا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا نے پھنسا لیا, چہل پہل میں پھنس گئے, اس کے رنگ روغن میں لگ گئے, اس کی زیب و زینت میں لگ گئے. رات اسی کی سوچ ہے, دن میں اسی کا فکر ہے, اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں. قرآن کریم کے آخری سورت آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا, سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی. یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی, بازاروں میں بھی, شہروں میں بھی. فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا, فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا. کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب, کس دن مروں گا. جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے. صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے. ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے, بتا کدھر کون لے گیا, کدھر لے گیا. میرے پاس آئے یہاں. میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا. کہنے لگا نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو. اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار. یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر, عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے, بتا کدھر گیا ہے. سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے. سنو قاری حنیف بتاتا ہے, ٹیلا کرا دوں گا میں. جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے. اخیر میں نے بکواس کر دی. میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا. کہنے لگے نہیں. تماشا دیکھا یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے. اللہ غنی, کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا. اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں, بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی, کتنی ہوگی. تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے. ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی, مگر کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے. پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں, اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی, اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے. ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے. بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں تک ہوگی, کس قدر ہوگی, کس طرف میں ہوگی, کہاں نہیں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے کہ لڑکی. باپ کو پتہ نہیں, ماں کو پتہ نہیں, دادی کو پتہ نہیں, نانی کو پتہ نہیں. یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو, حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں, حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ, کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ میرے ماں باپ, نہ میں کسی کا باپ.
نہ میری اولاد نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں ہاں، میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا. کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. ہائے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا. رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے. دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا. اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا. اس وقت بھی
سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری. اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں. یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا. یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا. اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر. اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا. سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی. یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی. ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ. یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی. اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی. اللہ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے. یہی تو معنی لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ. ایک اللہ کی ذات ہے. اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا. کوئی نہیں جانتا کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی. کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا. کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت.
کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، اللہ کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم، سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی۔ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم، فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے، اللہ اکبر، کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے، بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے، دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں، پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں، اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں، کس حالت میں، ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے۔ اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے، اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں، اللہ مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے، اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی۔ پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی، چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روئے حضرت معاذ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے۔ ہاں حضور کے صحابہ تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا، کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی، بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں، اے کاش
کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا میں آج دنیا سے کیا لایا، میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا، بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔ یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور۔ اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو، بھیڑ کو، بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا۔ اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہی پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا، آج جو بکری بھیڑیا لے گیا اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا، میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری سے کاٹ کے کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا، اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس ہیڈ نہیں تھا، ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو، بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی۔ شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے۔ بات بھی صحیح تھی، اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اسی نبی کے نیچے، درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے۔
اتنا بابرکت درخت ہے، فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی۔ کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا، شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹھکرا دیں گے، شرک کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے۔ قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو۔ اعلان ہوتا کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے، زندہ عورت زندہ مرد کے لیے، باغ زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، کوٹھی زندوں کے لیے، بنگلے زندوں کے لیے، محل ماڑی مکان زندوں کے لیے، بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے، تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے۔ اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تمام چیزیں زندوں کے لیے، میرا قرآن مردوں کے لیے۔ اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو، میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، رو رہی ہے، جھولی پھیلا رکھی ہے، عرض کرتی ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما۔ اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قالت رب انی وضعتها انثى، خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہیں رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ۔ آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ابا جی نے وقف کیتی تھی، میں تو نہیں کیتی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا۔ اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں۔ پریشانی ہوئی تو اتنی بڑی نظر مان لی۔ وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا، بڑی لمبی کھجور تھی، کمند باندھ کر چڑھا، اوپر بہت اونچا تھا، وہ رسا ٹوٹ گیا۔ اب نیچے جھانک کے دیکھا تو جہنم نظر آیا، توبہ توبہ اتنا نیچا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ اگر خیر خیریت سے اتر جاؤں 100 روپے تیرے نام پہ صدقہ کروں گا، 100 روپے خیرات کروں گا تیرے نام پہ۔ تھوڑا سا نیچے کو اتر گیا، زمین ٹھیک ٹھاک دکھنے لگی، کہنے لگا 90 دوں گا، اور نیچے کو آیا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا، تھوڑے ہیں، اور نیچے کو آیا 60 دوں گا، 50 دوں گا، 40 دوں گا۔ جب بالکل نیچے آیا چھلانگ لگا کے کہتا ہے میں تو ایک ٹکا بھی نہیں دیتا، مجھے کسی نے پکڑ کے اتارا، میں تو خود اترا ہوں۔ میں تو خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑا ہی اتارا ہے۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا، سبحان اللہ۔
کیا ہماری مثال بھی ایک مولوی صاحب نے سنایا بڈڑ دا گم ہو گیا ککڑ بڈھی شودی دا ککڑ گم تھی گیا تو گولے بدی گلیاں وچ آکھے یا اللہ سائیاں میرا ککڑ لب ونجے گھٹا لے ساں تیرے نا تے میرا ککڑ لب ونجے گھٹا لے ساں تیرے نا تے وہ کہیں بال آکھیا ڈاڈی کیا دی پئی ہیں ککڑ دا 20 روپے دا گھٹا 500 روپے دا کیا کریں گی ککڑ لب کے گھٹا لے سے ایویں ہاتھ ہلا کے آکھن لگی آکھے چپ کرو ایک واری لب ونجے دینا کون ہے لبے تو صحیح دو نفلی چا پڑ سا آج ہر شخص کا معاملہ یہی بنا ہوا ہے دلوں میں جھانکو نظر مارو اپنے گریبانے میں منہ جھانک کر دیکھو ہم سارے ایسے ہیں مصیبت آتی ہے قرآن کہتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ آرام پہنچاتا ہوں خوشی پہنچاتا ہوں کروٹ نہیں بدلتے 10 بجے تک سوتے ہوئے اٹھتے نہیں آنکھ نہیں کھلتی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے جوان بیٹا تڑپ رہا ہو بچہ ساری رات تڑپے ماں سرہانے بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتی ہے تیرے سوا کون ہے تیرے سوا کون ہے تو ہی میرا معبود ہے تو ہی میرا حاجت روا ہے اور جب بچہ ٹھیک ہو جائے پھر وہی عورت خامن کو کہتی ہے میں نظر نیاز بناونی ہے داتا دے دربار سے جا کے بننا کی بال دی میں نظر مننی آئی منت مننی آئی اٹھے جا کے دیونا میں اور لاکھ کہندہ رہے بے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے یہی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے نو 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 میں تو منت ماننی ہے قبر سے کھڑ کے بنڈن دی مریم علیہ السلام کی والدہ جب پیدا ہوئی حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے حیران ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى حیران ہو کر کہنے لگی یا اللہ میرا تو خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی ساری زندگی خدمت کرے گا میرا حصہ مسجد میں برابر پڑتا رہے گا اللہ کے دربار کا خدمت گزار رہے گا یہ تو لڑکی ہو گئی یہ تو لڑکی پیدا ہوئی اس کو کیا کروں گی اس کو کیا کروں گی یہ تو لڑکی ہے اللہ نے جواب دیا واللہ اعلم بما وضعت اللہ بہتر جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی بنایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ 1000 مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے ہزاروں مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے اس سے تو میں اپنے قدرت کے تماشے لوگوں کو دکھاؤں گا نشانیاں دکھاؤں گا تیرے پیٹ سے یہ جو میں نے لڑکی مریم پیدا کی ہے اور یاد رکھ پیدا ہوتی بات ہے نا تو نے میرے حوالے کر دیے میری نظر ہے میری نیاز ہے میرے دربار میں تو نے دینی ہے خبردار تجھے اس کا نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں نام بھی میں خود رکھوں گا کبھی قرآن کو سمجھا کرو آواز آتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اللہ فرما رہے میں نے رکھ دیا اور یہ ایسی مریم ہے قرآن میں قیامت تک میں اس کا ذکر خیر دنیا زمین پہ پڑھے گی لوگ پڑھیں گے عورتیں پڑھیں گی اس کا ذکر خیر قرآن پہ عرش پہ برابر ہوتا رہے گا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
میں نے اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا. اب تو یوں کر، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے، میری پناہ میں دے دے. منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے، اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے. سیدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا، بھی بچی کیا کرے گی، لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے. وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں. یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی، میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں. کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی. میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی ساری کا بیڑا غرق. مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا، پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی، کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی. لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا. فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی. اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا. اللہ اللہ، اب ہم کیا کہیں، ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پلے کیا رہ گیا. پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے. اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی؟ غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے. کر رکھی ہے تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے. میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی مانی، قبول نہ کرو. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا. میرے تیرے جیسے حسین 100 بہانے بنا کر کے، ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتنا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرسی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی. مقصد تو یہی تھا نا، اللہ اللہ کرنا. 100 بہانے نکالتے. سیدنا مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، اعتکاف میں بیٹھ گئی. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے. 96 سال عمر گزر گئی. 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر بیوی کی. اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں. اندازہ لگاؤ، نہ دے 120 سال گزار دے نہ دے. ایک دن سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی. آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن ایسا ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے. پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں. اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی. لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے.
औलाद वाला कोटा मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कितने ना बना लेता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना बाजार जाती हैं, ना मार्केट जाती हैं, ना कोई और खाना लेके आता है, ना कोई खुराक का इंतजाम है, ना कोई पहुंचाने वाला है, ना कोई लाने वाला है, ना खुद बाहर निकलती है, ना खुद खरीदती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आके क्या देखते हैं, वो भी बड़े हैरान थे, भी खाती कहां से है। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू हैं, आए तशरीफ लाए, देखते क्या मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे ऐसे फल पड़े हुए हैं बेमौसम में, उन फलों की मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं है, बागात में नहीं है, और ताजे ताजे फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के आगे रखे हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहां से आ गए। इन फलों की अब मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, बागो बहार में नहीं, इनकी तो मौसम चली गई और अब आने को बड़ी देर है। ये फल तुझे कौन दे के गया, ये कहां से लाई, किस दुकान से खरीद के लाई, कौन से मार्केट से लाई, कौन से बाजार से लाई। बड़ा लंबा पूछगछ की। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक ही जवाब दिया, क़ालत क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मेरे खालू आप तो पैगंबर है, कोई नहीं लाया, कोई नहीं दे के गया, ना मैं खरीदने गई, ना बाजार में गई, ना मार्केट में गई, ना किसी को पैसे दे करके भेजा, ना कोई नौकर लाया, ना कोई गुलाम लाया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। और समझा दिया मसला। जब वो देने पे आए फिर मौसम का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो खालिक मौसम है जिसने मौसम पैदा किए हैं। जब वो देने पे आए फिर काहे का मौसम और काहे की बहार। तुम होते तो पता नहीं क्या क्या हुज्जत करते। अल्लाह वाली की बात थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए, फौरन समझ गए। और वहीं पे खड़े खड़े पैगंबर ने भी झोली फैला दी। अल्लाह के नबी ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने झोली फैला दी। 120 साल उम्र है, 96 साल बीवी की उम्र है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। हजरत मरियम ने समझा दिया, जब वो देने पे आए बगैर हिसाब किताब के देता है, बगैर मौसम के देता है। मौसम फसल की कोई बात नहीं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने झोली फैला दी, या अल्लाह, ए मौला करीम, मौसम तो मेरी भी गुजर गई, बीवी की भी गुजर गई। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वस्तअलर रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। मेरे मौला, मेरा सर हिलने लग गया, मेरी हड्डियां खोखली हो गई, मेरी जान हिलती है, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरी बीवी का सर हिलने लग गया, बिल्कुल कुरकुरी बूढ़ी हो गई, मैं भी बूढ़ा। पर मरियम को बेमौसम फल अगर दे सकता है तो एक हमें भी बेमौसम फल अता फरमा। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। मांग लिया वहीं, मौसम गई, हमारी उम्र बीत गई, खत्म हो गई।
تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں، جولی پھیلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسم پھل مانگا، جا میں نے تجھے نواز دیا، میں ایک پھل دوں گا، پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، میں ایک بیٹا دوں گا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا، اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ انسان بڑا حریص ہے، جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا، پھر جلدی کرتا ہے، پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا یا اللہ یا میرے مولا کیا کوئی نشانی تو بتا، وہ کب دن آئیں گے، وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا، کس طرح ملے گا، کس حال میں ملے گا، جولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، یقین میرا ہے لیکن کوئی نشانی۔ فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے اب جلدی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، تیری زبان نہ چلے گی، سمجھ لینا بھی اب آ گیا موقع۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، عقیدہ غلط، اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کاروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی۔ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی، جوتی پالش کرا پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی، ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا،
میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی، میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے، درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے، کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پروٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ عقل نہیں کام کرتی آدمی کی۔ یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی، اور جس کی وجہ سے مار کھائی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، اے میرے بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اس نے تو نظر مانی۔ قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے، چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
اب یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائیں۔ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا شرک ہے، اتنی بدعات ہے کہ حد ہو گئی۔ جو منع کرے اسی کو خشکواد کرتے ہیں، جی کیا ہے خشکی، یہ خشک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے، کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا۔ وہ بھی تو عورت تھی، پریشان حال تھی۔ کہتے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کر دوں گی، میں اپنا دعویٰ نہ جٹاؤں گی، تیری بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا، بچہ میرا مسجد کی صفائی کرے گا، قبر میں میرے کام آئے گا۔ اس کا خیال بھی دیکھو، بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، کمائی کا مطالبہ نہ کروں گی، کمائی میں ماں ہو کر نہیں مانگوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے، صفائی کیا کرے، ہر وقت مسجد کا خیال کیا کرے۔ اور آج میرا تیرا خیال یہ ہے، پہلے ہی رات کو میاں بی بی مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا، اس کو پبلک سکول میں پہلے پڑھائیں گے تاکہ انگریزی اچھی جان جائے، پھر فلاں افسر بنائیں گے، پھر وہ رشوت کا خون لے کر آیا کرے گا، پھر ہم وہ پی پی کر مریں گے، جب ہم مریں گے تو ہمیں کفن بھی رشوت کا ملے گا۔ وہ نظر مان رہی ہے مسجد کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے۔ آج تو اچھے اچھے لوگوں کو توفیق نہیں، خادم رکھ چھوڑتے ہیں، ملازم صفائی کیا کر، صفیں بچھایا کر۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس خادم کو بھی اس ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ تنخواہ لے کر کرتا ہے، نیت اس کی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اجر دے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قیامت میں عین اس گھبراہٹ کے وقت میں آواز آئے گی میرے پڑوسی کہاں گئے، عین گھبراہٹ کے وقت میں نفسی نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی میرے ہمسائے، میرے پڑوسی کہاں چلے گئے۔ عرض کیا جائے گا الہ العالمین آپ تو وحدہ لا شریک ہیں، بے مثل بے مثال ہیں، آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری مسجدوں میں صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے دربار کا خدمت گزار۔ کوئی بادشاہ کار دلی، کوئی ڈی سی کار دلی، کوئی ایس پی کار دلی، کوئی وزیر کار دلی، کوئی ممبر کار دلی، اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کار دلی، میرے دربار کا خدمت گزار۔ اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے، جانی اور مالی کرنے والا،
ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں؟ مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو، تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حاجی روئیں گے، لے بھائی ہم تو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہر وقت یہ جھاڑو دیتا رہتا ہے، اور کوئی کام نہیں، مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا، اور کوئی کام نہیں رہا، صفحے بچھانے لگ گئے، ہم تو ذلیل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا۔ اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے۔ لو بھائی یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سا پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے۔ اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہیں، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے۔ اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا۔ کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا، اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے۔ ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا۔ اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بد نصیبی نے مارا۔ قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا، آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے۔ میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا، کتنے ہی تیرے گناہ ہوں، کتنی تیری سیاکاری ہوں، کتنی تیری بدعمالی ہو، 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے جولی پھیلا کر 2 آنسو تو بہا کے دیکھتا، ان 2 آنسوؤں میں میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا۔ 2 آنسوؤں کے پانی میں جو سمندروں میں نہ بہتے، دریاؤں میں نہ بہتے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیرا رونے والا منہ دیکھ کر
तेरे ऊपर करम कर देता। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नौजवान का वाकया तहरीर फरमाते हैं। गर्मी थी, दोपहर थी, सूरज अपनी शबाब पे था, बड़ी सख्त गर्मी थी। मैंने एक नौजवान को देखा, वो पैरों से माजूर है, दोनों पैर नहीं है, हाथों के बल जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा है, और गले में कुर्ता भी नहीं, सामान कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कहां से चला इस हालत में? कहने लगा मैं बलख बुखारे से चला हूं। तुझे यूं ही हाथों के बल घिसटते चलते कितना अरसा गुजर गया? नौजवान कहने लगा अल्लाह वाले 7 बरस खत्म होकर 8वां लग चुका है। इस हालत में कि जी हां इसी हालत में, तेरा खाना पीना। जवान कहने लगा वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। अल्लाह ही खिलाता है, वही पिलाता है, बीमार हो जाता हूं वही तंदुरुस्ती अता करता है। और नौजवान दोपहर बड़ी सख्त है, गर्मी बड़ी सख्त है, मेरे यहाँ दोपहर को आराम कर ले, कयाम कर ले, कुछ देर ठहर जा, आज मेरे यहाँ कयाम कर ले। नौजवान रोने लगा और कहने लगा मालिक बिन दिनार, ये 2-4 मिनट जो तेरी साथ बातों में मेरे खर्च हो गए, मुझे इनका ही बड़ा दुख है। मैं और अपनी इस माजूरी में हाथों के बल 2-4 गज घिसट कर और अपने रब के करीब हो जाता। ये जो तेरी साथ बात करने में थोड़ा सा वक्त खर्च हो गया, मुझे इसका ही बड़ा दुख है। अरे तू तो थक गया होगा। जवान कहता है तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, पांव थक जाते हैं दिल उनके कभी थकते नहीं। मेरे सामने थकने का नाम ना लो, मेरे दिल में इश्क की आग जली हुई है, सोजो गुदाज का समंदर तूफान बर्पा कर रहा है। मैं नहीं थकना जानता, मेरे यहाँ नींद का सवाल नहीं, आराम का सवाल नहीं, मैं तो घिसट घिसट कर रब के दरबार में हाजिर हुआ चाहता हूं। पूछा कि जा कहां रहे हो? कहने लगा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चला, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चला। खाना पीना कुछ नहीं कि नहीं, बस कि मुंतज़िर हूं उस घड़ी का कि कब वो वक्त आए और कब मैं जाकर यूं कहूं कि ए मदीने की मुहाजिर सब्ज़ गुंबद के मकी, ऐ मदीने के मुहाजिर सब्ज़ गुंबद की मकी, अर्श है तेरे कदम के फैज़ से ये सरजमी। कब वो वक्त आए, कब मैं मदीने की गलियों को देखूं, कब आबो हवा को देखूं, कब मदीने की बहारों को देखूं, कब गुंबद खिदरा पे मेरी निगाह पड़े, मेरे दिल की तसल्ली हो जाए। आशिक लोग यूं ही किया करते हैं। देहात की एक औरत आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद और आके कहने लगी बहन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मैंने सुना है सरकार की वफात शरीफ हो गई, क्या कहां दफन किया कि इस हुजरे में? कहने लगी मुझे दरवाजा खोल कर कब्र की ज़ियारत तो करा दे। औरत साहब जहाज की रहने वाली चौखट पे खड़ी होकर कहने लगी आका, जब भी आती थी जुबान तेरी होती थी, कुरान खुदा का सुनती थी, मसाइल पूछती थी, ज़ियारत करती थी, अब ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं तेरे कदमों में मरना चाहती हूँ। उलमा ने लिखा है एक चीख मारी, चौखट पे गिरकर जान दे दी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं भी उस साल हज के लिए गया, मिना में मैंने देखा कि बड़ा मजमा लगा हुआ है एक जगह, तो मैं भी गया कि ये लोग क्यों इकट्ठे हैं। मैंने लोगों में से झांक कर देखा तो वही नौजवान बैठा है जिसको मैंने दोपहर के वक्त देखा था। वही हालत है, गले में कुर्ता नहीं, गठड़ी नहीं, थैला नहीं, सामान नहीं, और रो रो के यूं कहता मौला आज किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, किसी ने बकरी की कुर्बानी दी, किसी ने ऊंट की कुर्बानी दी, किसी ने गाय की कुर्बानी दी। मैं फकीर हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं बिल्कुल मुफलिस और नादार हूं, मेरे पास तो ये मेरी जान है, मैं इसकी कुर्बानी दिया चाहता हूं, कबूल फरमा।
ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی. اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے. ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے. اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے، کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا. ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا. تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت. تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا. ہائے ہائے ہائے. جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، آزاد چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں. اور بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص ہے، دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلو بیان کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.